جی ہاں دوستو چینل کو سبسکرائب کریں نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وليس الذكر كالأنثى صدق الله مولانا العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم وخير متاعها المرأة الصالحة أو كما قال عليه الصلاة والسلام سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده يستغفر الله صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل عليه وسلم دنیا میں عورتوں کی وہ عزت نہیں رہی بی فاطمہ سی اب کوئی عورت نہیں رہی عورت نہیں رہی افلاس سے تھا سید پاک کا یہ حال گھر میں کوئی کنیز نہ کوئی غلام تھا گھس گھس گئی تھی ہاتھ کی دونوں ہتھیلیاں چکی کے پیسنے کا جو دن رات کام تھا اٹ جاتا تھا لباس مبارک غبار سے جھاڑو کا مشغلہ جو ہر صبح و شام تھا یوں کی ہے اہل بیت مطہر نے زندگی یہ ماجرائے دختر خیر الانام تھا بڑا خوبصورت جلسہ شادی کی تقریب اور کل باراتی اور پھر عقد نکاح اس سب پس منظر میں آپ نے ایک چھوٹا سا جلسہ بڑے حوصلے کے ساتھ بلایا مبارکبادی دیتا ہوں کہ اتنا خوبصورت نکاح دل سے دعا دیتا ہوں اللہ ان کو خوبصورت فرمائے اس نکاح کو خوبصورت فرمائے ہمارے سنانے کو آپ کے سننے کو بے حد قبول فرمائے ہاتھ اٹھا کر کے وعدہ کیجئے جو سنیں گے اور اسے قبول کریں گے ہاتھ اٹھا کر کے وعدہ کیجئے انشاءاللہ عورتوں کو سر کے اوپر رکھیں گے یا پیر کے نیچے رکھیں گے ہاتھ اٹھائیے سر کے اوپر رکھیں گے تو حکومت اسی کی آ جائے گی پیر کے نیچے رکھیں گے تو پھر آپ کو کھانا دانا سب کچھ سے محروم ہونا پڑا دھیان سے سنیے گا 3 سوال سے میرا پیغام شروع ہو رہا ہے میرا پہلا سوال ہے 2 چیزوں سے آدمی مالدار ہوتا ہے وہ 2 چیزیں کیا ہیں آدمی 2 راستے سے مالدار ہوتا ہے وہ 2 راستے کیا ہیں یہ میرا پہلا سوال ہے دوسرا سوال ہے نکاح سے 3 فائدے ہوتے ہیں پہلا دوسرا اور تیسرا فائدہ کیا ہے تیسرا سوال ہے کہ سب سے خوبصورت رشتہ اس دھرتی پر کون سا رشتہ ہے سب سے خوبصورت سب سے عجیب و غریب کون سا رشتہ ہے یہ میرا تیسرا سوال ہے اور آخری سوال ہے کہ عورتوں کا کوئی گھر ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا کون سا گھر ہوتا ہے کون سا گھر نہیں ہوتا عورتوں کا گھر ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا یہ میرا آخری سوال ہے سننے کے لیے مکمل تیار ہے جوش کے ساتھ ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ 3 سوال سے میرا پیغام شروع ہو رہا ہے جتنا سناٹا آپ کے جلسے میں ہوگا جلسہ اتنا کامیاب ہوگا دل و دماغ سے مکمل تیار ہو جائیے 3 سوال سے میرا پیغام شروع ہو رہا ہے میرا پہلا سوال تھا 2 راستے سے آدمی مالدار ہوتا ہے پہلا راستہ
حج کر کے جو آ گیا وہ مالدار ہو گیا، جو کنوارا تھا نکاح کر لیا وہ مالدار ہو جاتا۔ دل پر ہاتھ رکھ کر کے بتائیے، حج کرنے کے بعد کسی کو آپ نے غریب دیکھا ہے؟ بلکہ غنی سے غنی ہو جاتا ہے، غریب نہیں رہتا۔ اسی طرح کنوارا تھا، کوئی ذمہ داری نہیں تھی، پھوٹی کوڑی جیب میں نہیں، لیکن جیسے ہی نکاح ہوا بیوی کی قسمت سے الگ کما رہا ہے، بچے کی قسمت سے الگ کما رہا ہے، ماں باپ کی قسمت سے الگ کما رہا ہے، مالا مال ہو رہا ہے۔ سارا کام پہلے ہوگا، نکاح بعد میں ہوگا۔ ہاتھ اٹھائیے، یہ دیکھیں کیسے مالدار ہوں گے آپ۔ دھیان سے سنیے گا۔ دوسرا سوال تھا کہ نکاح سے 3 فائدے ہوتے۔ پہلا فائدہ آدمی گناہ سے بچ جاتا، دوسرا فائدہ اس کو سکون ملتا ہے، بے چینی ختم ہو جاتی، تیسرا فائدہ نیک صالح اولاد نکاح کی برکت سے مل جاتی ہے۔ ایک نکاح سے 3 فائدے ہوتے ہیں۔ سب سے خوبصورت رشتہ زمین پر، سب سے خوبصورت، ارے بھائی تھوڑا خاموشی کے ساتھ سنو، ادھر دھیان دو۔ سب سے خوبصورت رشتہ اس دھرتی پر کون سا رشتہ ہے؟ میاں بیوی کا رشتہ ہے۔ کیسے خوبصورت ہے؟ سن کر کے آپ کو حیرت ہوگی کہ شادی سے پہلے مرد کو عورت سے کوئی مطلب نہیں، مرد کو عورت سے کوئی مطلب نہیں، عورت کو مرد سے کوئی مطلب نہیں۔ جیسے ہی نکاح ہوا عورت مرد کے ساتھ شریک ہو گئی، دولت میں بھی، عزت میں بھی، آبرو میں بھی، عزت آبرو میں بھی، غم میں بھی، خوشی میں بھی، ہر چیز میں شوہر کے ساتھ شریک ہو گئی۔ اتنا عجیب و غریب، اتنا خوبصورت رشتہ کوئی دھرتی پر نہیں ہوتا۔ عورت کا کوئی گھر ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ آخری سوال تھا۔ عورت کا کوئی گھر نہیں ہوتا، وہ باپ کے گھر میں پیدا ہوتی ہے، شوہر کے گھر میں زندہ رہتی ہے اور بیٹے کے گھر میں انتقال کر جاتی ہے۔ اتنی وفادار ہستی ہے۔ انشاءاللہ جیتے جی کم، مرنے کے بعد زیادہ قدر کریں گے۔ ہاتھ اٹھائیے۔ آپ لوگ جب تک پنڈال کے نیچے نہیں آئیں گے ہم آپ کو سسرال بھیج کر کے رہیں گے۔ ہم آپ کے دماغ کو ٹٹول کر کے دیکھنا چاہتے ہیں کہ پیغام کی حفاظت ہوگی یا پیغام ضائع ہوگا۔ اللہ اللہ کتنا اونچا عائشہ کا ہے مقام، 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 حشر تک انہی کے گھر پر ہے محمد کا قیام، حشر تک انہی کے گھر پر ہے محمد کا قیام۔ کھاتا کھل رہا ہے عورتوں کے حوالے سے، کتنی بڑی دولت ہے، جو دلہن آئے گی اس کی کتنی بڑی قربانی ہے۔ یہ پیغام آپ کو 3 منٹ میں سنا رہا ہوں۔ شادی کا موقع ہے، شادی کے موضوع پر 2-3 پیغام آپ کو سنا کر کے آگے بڑھوں گا۔ ہندو مسلم بھائی چارے پر آؤں گا، جوان اور بچے تک یہ جلسہ مکمل ہو جائے گا۔ سننے کے لیے مکمل تیار ہیں؟ دونوں ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ دھیان سے سنیے گا جو میں آپ کو سنانے کے لیے جا رہا ہوں۔ اللہ کے رسول نے کہا دولہے سے کہ دلہن کی قربانی تم سے زیادہ ہے۔ کہا یا رسول اللہ کماتے ہم ہیں، یہ تو رانی بن کر کے کھاتی ہے، اس کی قربانی زیادہ کیسے ہوئی؟ اللہ کے رسول نے سمجھایا، اگر تم سے کہا جاتا کہ نکاح ہونے والا ہے، ماں باپ کو چھوڑنا پڑے گا، خاندان کو چھوڑنا پڑے گا، تو تم کنوارے ہی رہ جاتے، نکاح نہیں کرتے۔ قربان جاؤ اس لڑکی کے اوپر، اس نے جیسے ہی تم سے نکاح کیا، تمہاری خاطر ماں باپ کو چھوڑا، خاندان کو چھوڑا، گھر کو چھوڑا، تمہاری قربانی اس لڑکی سے زیادہ نہیں ہے۔ عورت 4 احسان کرتی ہے، ایک عورت 4 احسان کرتی ہے۔ جب وہ آتی ہے میکے سے تو باپ نے اس کو رانی بنا کر کے بھیجا تھا، یہاں آ کر کے نوکرانی بن جاتی ہے، شوہر کے لیے کھانا پکا رہی ہے، بچے کے لیے کھانا پکا رہی ہے۔ پہلا احسان۔ دوسرا احسان،
باپ نے اس کو رانی بنا کر کے بھیجا تھا، یہاں آ کر کے بچے کا پاخانہ دھو رہی ہے، پیشاب دھو رہی ہے، پاخانہ دھو رہی ہے۔ دوسرا احسان، تیسرا احسان دیکھیے، ماں باپ نے رانی بنا کر کے بھیجا تھا، وہ گھر کی حفاظت کرتی ہے، شوہر باہر ہے، بچے کی بھی حفاظت کرتی ہے۔ تیسرا احسان۔ چوتھا احسان اس عورت کا کہ باپ نے اس کو رانی بنا کر کے بھیجا تھا، وہ آ کر کے پورے گھر کو سنبھالتی ہے، شوہر کو سنبھالتی ہے، بچے کو سنبھالتی ہے، رانی بن کر کے آئی تھی، بال بچے کی محبت میں، شوہر کی محبت میں نوکرانی بن گئی ہے۔ ایک عورت 4 احسان کرتی ہے، اس احسان کو یاد رکھیے گا تو ٹوٹا پھوٹا گھر آپ کو جنت معلوم ہے۔ تیسری بات کو یاد رکھیے، ایک مقولہ مشہور ہے، بچے کی ماں نہ مرے، بوڑھے کی جورو نہ مرے۔ جس بچے کی ماں مر گئی ہے اس کو پوچھئے کہ ماں کیا ہوتی ہے، جس بوڑھے کی بیوی مر گئی ہے اس سے پوچھئے کہ اس کو گھر کیسا لگ رہا ہے، اپنا گھر اس کو پردیس معلوم ہوتا ہے، جنت جیسا گھر اس کو کاٹنے دوڑتا ہے۔ کیوں؟ جو اس کا ساتھی تھا وہ اس سے جدا ہو گیا۔ دل کی بات کس سے کرے، محبت کی بات کس سے کرے، اپنا غم کس سے بانٹے۔ اس لیے بیوی دنیا کی اتنی بڑی ہستی ہے جو آپ کے بڑھاپے میں آپ کے لیے سہارا ہوا کرتی ہے۔ تیسرے نمونے کو ذرا دھیان سے سنیے گا، آواز صاف نہیں ہے، مائک والے تھوڑا آواز کو صاف کیجیے، دھیان سے سنیے گا۔ عورت آئی، میکے سے سسرال آئی، شوہر سے کہا میں ایک بات پرائیویٹ میں کرنا چاہتی ہوں، کہا شوق سے کرو، کہا کہ آپ اپنے بھائیوں سے جھگڑا مت کیجیے، تاکہ میں اس سے مطلب رکھو، میرے بھائی سے مطلب مت رکھو۔ اس عورت کا جواب سنیے، اس نے کہا اگر تم اپنے بھائی سے جھگڑا کرو گے تو ہماری اولاد بھی آپس میں جھگڑا کرے گی، میل محبت سے نہیں رہے گی۔ شوہر نے پوچھا لڑکی سے یہ بتاؤ تم کو کون سا کھانا پسند ہے، کہا جو آپ کھلاؤ، کہا کون سا کپڑا پہننا پسند ہے، کہا جو آپ پہناؤ، کہا کون سا نام پسند ہے جو نام تمہیں دے دوں، کہا جو نام آپ کو پسند ہو۔ ارے اللہ کی بندی اپنی کوئی پسند بتاؤ، کہا اپنی اگر کوئی پسند ہوتی تو میں شوہر ہوتی، بیوی نہیں ہوتی۔ آخری مثال پر پیغام ختم کر رہا ہوں، تجربے کی عمر میری نہیں ہے لیکن تجربہ کتابوں میں لکھا ہوا ہے، میں اس کو بتانے کے لیے جا رہا ہوں۔ جب شادی کا پہلا سال ہوتا ہے تو شوہر بولتا ہے، بیوی سنتی ہے، جب دوسرا سال ہوتا ہے تو بیوی بولتی ہے، شوہر سنتا ہے، لیکن جب تیسرا سال ہوتا ہے تو میاں بیوی دونوں بولتے ہیں، محلہ سنتا ہے۔ انسان ہو تو پیار میں، انسان ہو تو پیار میں ڈھلنا بھی سیکھ لو، گرنے سے پہلے خود کو سنبھلنا بھی سیکھ لو۔ انسان ہو تو پیار میں ڈھلنا بھی سیکھ لو، گرنے سے پہلے خود کو سنبھلنا بھی سیکھ لو۔ تم بعد میں بسانا کسی چندر لوک کو، دھرتی پہ پہل ٹھیک سے، دھرتی پہ پہل ٹھیک سے چلنا بھی سیکھ لو، دھرتی پہ پہل ٹھیک سے چلنا بھی سیکھ لو۔ دھیان دیجیے گا، سسرال آ رہی ہے بیٹی، کس نے کیا نصیحت کیا ہے اس دلہن کو، یہ میں آپ کی خدمت میں 3 منٹ میں لے کر کے آ رہا ہوں، بڑی تیزی کے ساتھ نکل جائے گا۔ شادی کا جلسہ ہے، نئے جوڑے کے لیے دل سے دعا دیتا ہوں، اللہ اس جوڑے کو سلامت رکھے، دنیا کی شرافت اور آخرت کی عزت عطا فرمائے۔ دھیان سے سنیے گا، عالم دین نے نکاح پڑھانے سے پہلے لڑکی کو نصیحت کیا کہ لڑکی میکے سے سسرال جا رہی ہو، ماں کے دودھ کو بدنام مت کرنا، میکے کی لاج رکھنا۔ عالم دین نے نصیحت کیا۔ باپ نے اپنی بیٹی کو پرائیویٹ میں بلایا، کہا بیٹی میکے سے سسرال جا رہی ہو،
ससुराल वाले को ज्यादा डांटना नहीं, वरना मोहब्बत कम हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। बेटी ज्यादा गुस्सा मत दिखाना, ससुराल में ज्यादा गुस्सा मत दिखाना, वरना रिश्ता खत्म हो जाएगा। तीसरी बात बाप ने बताई है कि बेटी वजू के साथ रहना, सुरमा लगा करके रहना। जब शौहर तुमको देखेगा उसकी आंख भी ठंडी होगी, उसका दिल भी खुश हो जाएगा। माँ ने प्राइवेट में बेटी को बुलाया, कहा बेटी कान खोल करके सुनो, ससुराल जा रही हो, 3 बातों को कान खोल करके सुनो। शौहर की आंख की हिफाजत करना, शौहर की नाक की हिफाजत करना और शौहर के कान की हिफाजत करना। तो बेटी ने कहा अम्मा ऐसा कैसे होगा, नाक उसकी हो हिफाजत मैं करूं, कान उसके हैं हिफाजत मैं करूं, आंख उसकी है हिफाजत मैं करूं। तो बेटी से माँ ने कहा कि बेटी तुम्हारी कोई गलत बात तुम्हारे शौहर के कान में ना पहुंचे, ये कान की हिफाजत है। बेटी तुम्हारे गुनाह की बदबू तुम्हारे शौहर की नाक में ना पहुंचे, ये नाक की हिफाजत है। बेटी अटीचर फटीचर मत रहना, शौहर के लिए बन सवर करके रहना, ताकि शौहर जब तुमको देखे तो उसकी आंख ठंडी हो, उसका दिल खुश हो जाए। फातिमा आई हैं रजी अल्लाह अन्हा, अल्लाह के रसूल के सामने आए, कहा या रसूल अल्लाह मैं फरियाद लेकर के आई। तो बाप ने कहा बेटी क्या फरियाद है? कहा अली से आपने मेरा निकाह कर दिया, अली की आंख कमजोर है। कहा बेटी अली से तुम्हारा निकाह किया है, मेरे खानदान में मेरे बाद जिसने सबसे पहले इस्लाम कबूल किया उससे तुम्हारा निकाह किया, मेरे बाद मेरे खानदान में जिसके पास ज्यादा इल्म था बेटी मैंने उससे तुम्हारा निकाह किया है, मेरे खानदान में मेरे बाद जिसके पास ज्यादा अखलाक था बेटी मैंने तुमसे उसका निकाह किया है। सूरत को मत देखो बेटी, सीरत को देखो। बेटी आ गई खफा होकर के। अल्लाह के रसूल ने पूछा कि बेटी क्यों आई हो? का शौहर से खफा होकर के आई। कहा कि एक बार तो आ गई, आइंदा कभी मत आना। अगर शौहर की इजाजत के बगैर आओगी तो मेरा दरवाजा बंद मिलेगा, खुल नहीं सकता। बेटी शौहर को खफा मत करना, अगर खफा हो जाए तो माफी मांग लेना। अगर तुमने शौहर को खफा किया और माफी नहीं मांगी, उसने माफ नहीं किया, तेरा इंतकाल हो गया, बेटी मैं जिंदा रहा तो मैं तुम्हारी नमाजे जनाजा पढ़ूंगा भी नहीं, पढ़ाऊंगा। आखिरी मिसाल पर पैगाम खत्म कर रहा हूं, बहुत ध्यान से इसको सुनिएगा। जब ससुराल से बेटी मैके आती है तो घर की सारी औरत घेर लेती है, पूछती है शौहर कैसा था? तो बेटी कहती सुभान अल्लाह। ससुर कैसे थे? अल्हम्दुलिल्लाह। ससुराल कैसी थी? माशाअल्लाह। अब बारी आती है सास की। घर की औरतें पूछती हैं सास कैसी थी? इन्ना लिल्लाह, जल्ले तू जलाल तू, उस बला को टाल। माँ ने समझ लिया कि सब पसंद है, सास पसंद नहीं है। माँ समझदार थी, दीनदार थी, पढ़ी लिखी थी। बेटी की नब्ज पर हाथ रख करके कहा कि बेटी एक बात बताओ, तुमको शौहर पसंद है, ससुर पसंद है, ससुराल पसंद है, सास पसंद नहीं है, एक सवाल का जवाब दो। तुम जो मैके से ससुराल गई थी कौन ले गई थी? सास आई थी, मुझको पसंद किया था, अपने बेटे से निकाह कराई और ससुराल लेकर के गई। तो माँ ने कहा कि बेटी अगर सास ने एहसान नहीं किया होता तुमको उतना अच्छा शौहर मिलता, उतने अच्छे ससुर मिलते, उतनी अच्छी ससुराल मिलती। ये तो सास का एहसान है कि तुमको इतनी अच्छी ससुराल मिली। अब बहू को समझ में आया कि सास सासी नहीं होती है, कभी माँ के बराबर होती है, माँ से कम नहीं होती। फातिमा की तरह उम्र भर ऐसा किरदार होते ससुराल में। हजरत फातिमा की तरह उम्र भर ऐसा किरदार होते ससुराल में। हजरत फातिमा की तरह उम्र भर ऐसा किरदार हो तेरा ससुराल
میں ساس تیری زمانے سے کہتی پھرے، ساس تیری زمانے سے کہتی پھرے، کچھ نہیں چاہیے بس بہو ساس ہو۔ اے بہن زندگی میں تو رہنا جہاں، گھر کو رکھنا بنا کر کے جنت نما۔ اے بہن زندگی میں تو رہنا جہاں، گھر کو رکھنا بنا کر کے جنت نما۔ شکر کرنا ادا رب کے احسان کا، شکر کرنا ادا رب کے احسان کا، ہاتھ میں تیرے دولہے کا جب ہاتھ ہو۔ پیغام نکل گیا، راز کی بات لے کر کے آ رہا ہوں، تیزی کے ساتھ نکل جائے گا۔ ایک پیغام عورتوں کے حوالے سے اور باقی رہا، اس کو مکمل کر دیتا ہوں۔ آپ لوگ سننے کے لیے یہاں سے لے کر کے وہاں تک تیار ہیں؟ دونوں ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ، دھیان سے سنیے گا۔ سنانے کے لیے جا رہا ہوں۔ کنواری لڑکی ہے، ابھی نکاح نہیں ہوا ہے، نماز پڑھتی ہے، ایک نماز کا ثواب 10 نماز ملتا ہے، اس سے زیادہ نہیں۔ جیسے ہی اس لڑکی کی شادی ہو گئی، اب وہ نماز پڑھتی ہے تو ایک نماز پر 21 نماز کا ثواب دیتا ہے۔ شادی کے بعد حمل رہ گیا پیٹ میں، بچے کی آمد ہوئی ہے، لڑکی کی شادی ہوئی، شادی کے بعد پیٹ میں بچے کی آمد ہوئی ہے، اس عورت کا رتبہ اللہ کتنا اونچا کرتا ہے، اس بچے کی آمد کی وجہ سے اس عورت کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیتا ہے۔ جیسے ہی 9 مہینے ہوئے، اب درد شروع ہوا۔ 9 مہینہ سے پہلے اس ماں کو بوجھ بچے کا بڑھ جانے کی وجہ سے بیٹھنے میں بھی نہیں بن رہا، آہ نکل رہی ہے، لیٹنے بھی نہیں بن رہا ہے، اوہ نکل رہی ہے۔ اللہ فرشتے سے کہتا ہے اس آہ کے اوپر، اس اوہ کے اوپر تسبیح کا ثواب لکھو۔ 9 مہینے ہو گئے پورے، اب درد شروع ہوا۔ ایسا خطرناک درد ہوتا ہے، ایک زندہ آدمی کو 100 تلوار ماری جائے وہ زندہ رہے، وہ کس طرح تڑپتا ہے، اس سے بھی 10 گنا درد اس وقت ہوتا ہے جب ماں بچے کو جنم دیتی ہے، موت کے منہ میں چلی جاتی ہے۔ کتنی ماں تو واپس ہی نہیں آتی، بچہ زندہ رہتا ماں مر جاتی ہے۔ جو ماں مر گئی، موت کے منہ میں چلی گئی، اللہ اس کے رتبے کو اتنا بلند کرتا ہے، گردن کٹانے والے شہید کی شہادت کا رتبہ عطا فرماتا ہے۔ جب وہ ماں موت کے منہ سے واپس آئی، اس نے بچے کو جنم دیا، تو اللہ تعالیٰ اس کا رتبہ کتنا اونچا کرتا ہے، آپ کو حیرت ہوگی۔ اللہ اپنی جنت کو اس ماں کے قدموں میں ڈال دیتا۔ سسرال آئی ہے، 1 مہینہ ہوا، ماں کی یاد آئی۔ سسرال آئے ہوئے 1 مہینہ ہوا، باپ کی یاد آئی۔ شوہر گھر میں نہیں ہے، فون کر رہی ہے کہ مجھ کو ماں سے ملنا ہے، باپ سے ملنا ہے۔ شوہر نے جیسے ہی اجازت دیا، اماں سے ملنے کے لیے بیٹی آئی ہے، قدم اٹھا رہی ہے، ہر قدم پر اللہ 100 گنا معاف کر دیتا ہے، 100 درجے بلند کر دیتا ہے، 100 نیکی نامے اعمال ملتے ہیں۔ اس سے بھی حیرت انگیز بات جو میں آپ کو سنانے کے لیے جا رہا ہوں، وہ اس لیے سنا رہا ہوں، اگر آپ کی ماں زندہ ہے آپ خوب خدمت کیجیے۔ شادی سے پہلے جس طرح ماں باپ پر مہربان تھے، شادی کے بعد اس سے زیادہ مہربان ہو جائیے۔ لڑکا ایسے ہی وقت میں بدلتا ہے، کنوارا رہتا ہے ماں باپ پر دھیان دیتا ہے، شادی کے بعد ماں باپ سے دھیان ہٹا لیتا ہے۔ بہت بڑا ستم ہے، یہ بہت بڑا ستم ہے، دکھانے کے لیے جا رہا ہوں، دھیان سے اس کو سنیے گا۔ ماں کو خبر ہو گئی بیٹی آ رہی ہے، باپ کو خبر ہو گئی بیٹی آ رہی ہے، ماں کبھی دروازے پر آ جاتا ہے کہ بیٹی آ تو نہیں گئی، بوڑھا باپ دروازے پر آ جاتا بیٹی آ تو نہیں گئی۔ جیسے ہی بیٹی قدم رکھتی ہے دروازے پر، ماں اپنی بیماری بھول جاتی ہے، باپ اپنے بڑھاپے کو بھول جاتا ہے۔ محبت کی نگاہ اس بیٹی نے ماں باپ کے اوپر ڈالا، ہر نظر پر اللہ ایک مقبول حج کا ثواب عطا فرماتا۔ ماں بیٹے سے تکرار ہو رہی ہے، ماں کہہ رہی ہے بیٹا میں اپنا دودھ معاف نہیں کروں گی، تو بیٹا کہتا ہے کہ تیرا کون سا احسان، تو نے مجھے اپنا دودھ نہیں پلایا ہے، ڈبے کا دودھ پلایا۔ دوسرا نمونہ آپ کی خدمت میں لے کر کے آ رہا ہوں۔ میاں بیوی کی تکرار ہو رہی ہے، بیوی گالی پر گالی بول رہی ہے، میاں خاموش۔ جب سنتے سنتے پک گیا، برداشت سے باہر ہو گئی، تو کہتا ہے کہ افسوس کہ تو میری بیوی ہے،
اگر تیری جگہ میری ماں ہوتی تو ہڈی پسلی ایک کر دیتا. تیسرا نمونہ آپ کی خدمت میں لے کر کے آ رہا. دسترخوان بچھا ہے, کھانا کھانے کے لیے مزہ نہیں آ رہا, بیٹے کو سالن کھانے میں مزہ نہیں آ رہا, تو ماں سے کہتا اماں تو بوڑھی ہو گئی, تجھے سالن پکانے کے لیے نہیں آتا. تو ماں کہتی کیوں میرے اوپر خفا ہو رہے ہو, تیری بیوی نے بنایا. اب وہ پیترا بدل دیتا ہے زن مرید, واہ اسی لیے تو میں سوچنے پر مجبور ہو گیا تھا اتنا مزہ آج کیسے آ رہا ہے سالن. ایک مثال ہے, پیغام کو ختم کر رہا ہوں. ماں کو پیٹھ پر لے کر کے بیٹا طواف کر رہا. ایک بوڑھے نے پوچھا کہ یہ کون ہے, کہا یہ میری ماں. کہا کب سے طواف کر رہے ہو, کہا 7 سال سے. ایک سوال یہ پوچھنا ہے کہ ماں کے دودھ کا حق ادا ہو گیا؟ کہہ رہے بے وقوف تمہیں پتہ ہی نہیں, تیری ماں غریب تھی اور تو بچہ تھا, سردی کا زمانہ تھا, تو نے رات میں پیشاب کر دیا تھا, تیری ماں نے تیرے پیشاب کو دھویا, دوسرا بستر نہیں تھا, گیلے میں تمہاری ماں سو گئی, تجھ کو رات بھر اپنے پیٹ پر لے کر کے جاگتی رہی, ابھی تو اس ایک رات کا حق ادا نہیں ہوا ہے, ماں کے دودھ کا حق کیسے ادا کر سکتا ہے؟ انشاءاللہ ماں زندہ رہے گی خدمت کریں گے, اور ماں اگر انتقال کر گئی تو ان کے لیے دعائیں مغفرت کریں گے. ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ. بیوی سے پوچھ کر کے ماں باپ کو خرچہ دیں گے, ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ. ماں سے بڑھ کر کوئی اور نام کیا ہوگا, اور اس نام کا ہم سے احترام کیا ہوگا, جس کے قدموں تلے, جس کے قدموں کے نیچے جنت ہے, اس کے سر کا مقام کیا ہوگا. مصطفیٰ مصطفیٰ بولو, بولو صلی علی بولو, مصطفیٰ مصطفیٰ بولو, بولو صلی علی بولو. ایک دن نبی نے حلقہ اصحاب یہ میں لفظ دہرائے 3 بار کے ناقص کی کٹ گئی. اصحاب پوچھتے ہیں وہ بدبخت کون ہے, توقیر جس کی آپ کی نظروں میں گھٹ گئی. ارشاد یوں ہوا کہ وہ اولاد ناخلف, گھر جس کے جنت آ گئی اور پلٹ گئی. ماں باپ کا بڑھاپے میں جس کو نہ ہو خیال, اس نو سعید اولاد کی قسمت پلٹ گئی. مصطفیٰ مصطفیٰ بولو, بولو صلی علی بولو. ہر چیز تو مل جائے گی بازار میں, لیکن بازار میں لیکن ماں باپ سے بڑھ کر کوئی دولت نہ ملے گی. چل جو اٹھا کر کے دعا ماں تیری کر دے, ماں تیری کر دے. دنیا ہو یا عقبہ کہیں ذلت نہ ملے گی. ماں باپ کی خدمت میں دل و جان لٹاؤ, قرآن کا فرمان ہے تم اس کو نبھاؤ. کرو ماں باپ کی خدمت تمہارے کام آئے گی, یہی خدمت تمہیں اللہ سے جنت دلائے گی, بڑھائے گی تمہاری عمر کے ایام. یہ خدمت عطا ہوگی بفیض کبریا, روزی میں بھی برکت. اللہ کی رحمت سایہ فگن ہوگی, مثل قمر قسمت جلوہ فگن ہوگی. یہ کشتی عمل کی ہے, اسے پار لگاؤ, قرآن کا فرمان ہے تم اس کو نبھاؤ. دھیان سے سنیے گا, جلسہ